نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شعبان المعظم کی 15ویں شب گناہوں سے توبہ، استغفار اور مناجات کی رات ہے. اسے لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے. برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کے ہیں. علماء کرام کے مطابق اس رات انفرادی عبادات کا خصوصی اہتمام کیا جانا چاہیے. ذکر، اذکار، تلاوت اور دیگر عبادات میں وقت گزارنا چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے مطابق اس رات عبادات کا اجر و ثواب عام راتوں سے مختلف ہے. یہ رات فضیلت رکھتی ہے. اس میں جتنا آدمی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اتنی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ثواب، اجر و ثواب زیادہ اس کو حاصل ہوگا، عام راتوں سے زیادہ حاصل ہوگا. نصف شعبان کی رات مسلمان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کر کے اللہ پاک کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں. لیکن شرابی، ماں باپ کے نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے، دلوں میں نفرت و کینہ رکھنے والے، تکبر کرنے والے، زانی اور مشرک کی اس رات بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق اس رات اللہ پاک اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گناہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں. ہمارے یہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے. اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں. اپنے گھروں کو مسجد بناؤ. ماہ شعبان کی 15ویں شب مرنے والوں کے نام اور لوگوں کے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے. معروف عالم دین مفتی اویس پاشا قرنی کا بیان ہے کہ شعبان المعظم کا روزہ مستحب ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو اس کی رات کو قیام کیا کرو، یعنی نمازیں ادا کیا کرو، نفلی نمازیں ادا کیا کرو. وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو. اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نزول اجلال فرماتے ہیں، اپنے شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں آخری آسمان پر، آسمان دنیا پر. فیقول، اور فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں. الا من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق چاہنے والا فارزقه، کہ میں اسے رزق عطا کر دوں. الا من مبتلا، ہے کوئی ایسا جو کہ آزمائشوں میں پریشانیوں میں پڑا ہوا ہو، فوافیہ ہو، کہ میں اسے عافیت ادا کر دوں. اسی طرح سے فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اس رات لوگ اپنی پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے حاضری دیتے ہیں، ان کے بلند درجات اور مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اس رات کے لیے کوئی مخصوص عبادت یا کام نہیں، لیکن ایک غلط چیز دیکھی گئی ہے کہ اس رات کے لیے عجیب باتیں مخصوص کر کے آتش بازی کی جاتی ہے، جو ناجائز کام ہے. اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس خرافات سے دور رکھیں اور ان میں عبادات کا شوق پیدا کریں. شيء وهو السميع البصير.